آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ جن ہے، مکی سورہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ عکاظ یہ بازار کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ وہاں وادی نخلا میں آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اور وہاں جب آپ نماز ادا کر چکے اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ جنوں کی جماعت نے وہاں جب آپ نماز فجر کی تلاوت کر رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو انہوں نے قرآن کو سنا، وہ وہاں سے گزر رہی تھی، اور پھر وہ اس قرآن پر ایمان لے آئے، اور پھر اپنی قوم میں جا کر انہوں نے اسلام کی اور قرآن کی دعوت پیش کی۔ سورہ احقاف میں بھی ایک واقعے کا ذکر ہے، لیکن وہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبی طائف کے سفر پر گئے تھے، اور طائف کے سفر سے واپسی پر حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، اور واپسی کے سفر میں اسی مقام وادی نخلا پہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کو سنا تھا، اور پھر انہوں نے وہ بھی قرآن پر ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ لیکن ان دونوں واقعات کے حوالے سے یہ فرق ہے کہ ایک تو یہ واقعہ نبوی دور کے ابتدائی زمانے کا، دوسرے یہ کہ یہ جن جو ایمان لے آئے تھے یہ عقیدتاً پہلے سے مشرک تھے، اور وہ بھی عرب کے لوگوں کی طرح شرک کیا کرتے تھے۔ اور سورہ احقاف میں جنہوں کی جو جماعت ایمان لے کر آئی وہ پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے توریت پر بھی ایمان رکھتی تھی، اور انہیں اس کے بارے میں علم تھا، جس کا سورہ احقاف میں انہوں نے ذکر کیا۔ جنوں کے حوالے سے یہ بات کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن نے جنوں کی بڑی تصریح فرمائی ہے کہ یہ انسانوں کی طرح بااختیار مخلوق ہے، جنہیں آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا ہے اور انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا۔ جنہوں میں اگرچہ کہ کوئی نبی نہیں آیا، نبی اور پیغمبر ہے انسانوں ہی میں آئے ہیں، لیکن جنوں کو بھی انہی نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، یا ان کا یہ ذمہ داری ہے کہ اگر انسانوں میں جو پیغمبر بھی ایمان لے کر آئے
جن اس پر ایمان لے کر، اس لیے ان کے لیے بھی آخرت کا حساب کتاب ہے اور آخرت کا عذاب اور ثواب ہے۔ جن اگرچہ کے غیر مرئی مخلوق ہے، انسان انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ انسان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور انسان کو سن بھی سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جن کی جو مخلوق ہے، یہ ظاہر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے قرآن کو سنا تو وہ قرآن کی عربی اور اس کی فصاحت سے پہلے سے آگاہ تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ عربی جاننے والے تھے۔ این ممکن ہے کہ جن جو ہے وہ اور دوسری زبانیں بھی جانتے ہیں یا ساری زبانیں جانتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس علاقے میں وہ رہنے والے ہیں اسی علاقے کی زبان جانتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے اپنے علاقے میں اپنی زبان جانا کرتے ہیں۔ ایک اور بات جو قرآن ہی سے تصریح ہے اور جو آدم علیہ السلام، قصہ آدم علیہ السلام کو جو قرآن میں 7 جگہوں پر بیان ہوا ہے ان کی پیدائش کا، اس میں ابلیس کا جو ذکر ہے اس کی وضاحت ہے قرآن میں کہ وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، اور اس نے انکار کیا اور پہلے دن ہی سے اس بات کا عزم کر لیا کہ وہ اس بنا پر انسانوں کو بہکائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس پر فضیلت عطا کی اور اس نے رب تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جنوں کے بارے میں سورہ ملک کے اندر بھی یہ وضاحت ہے کہ وہ جو ہے آسمان دنیا تک بلند ہو سکتے ہیں اور وہاں جا کر کچھ نہ کچھ غیب کی خبریں معلوم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اور زیادہ اوپر جائے تو پھر شہاب ثاقب لپکتے ہوئے شعلے ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں، تو ایک حد سے زیادہ وہ اوپر کی باتوں کو سن نہیں سکتے۔ یہ ساری تفصیلات سورہ جن میں، سورہ آکاف میں، سورہ ہجر میں، سورہ رحمان میں یہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو وہ کہنے لگے اپنی قوم کے پاس جا کر ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ قرآن کے اصل معنی بھی پڑھی جانے والی کتاب کے، پڑھی جانے والے کلام کے۔ این ممکن ہے کہ انہوں نے جا کر یہ قرآن کا لفظ خود استعمال کیا ہو، کیونکہ کوئی بھی پڑھی جانے والی چیز کو قرآن کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں معلوم ہو گیا ہو کہ یہ کتاب جو پڑھی جا رہی ہے، جو تلاوت کی جا رہی ہے، اس کا نام قرآن۔ اور عجب کے معنی عربی زبان میں حیرت انگیز چیز کے بارے میں بولا جاتا ہے، جس میں بڑا تعجب ہو، حیرت ہو، جو کلام اس نے سنا ہو اور ویسا کلام اس نے نہ سنا ہو، اس کے بارے میں عجب کا لفظ بولا جاتا ہے، حیرت انگیز چیز کے بارے میں۔ یہاں انہوں نے جا کر فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو اپنی قوم میں جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد،
اور یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ فآمنا بہ، بس ہم اس قرآن پر اب ایمان لے آئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی یہی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ وہ جنوں کو دیکھا تھا اور نہ وہ ملاقات ان سے ہوئی، اگرچہ کہ احادیث میں بعض دوسری احادیث کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ کچھ مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن ڈرا کر دی کہ اب آپ اس سے آگے نہ آئیں، اور اس سے آگے پھر آپ کو تشریف لے گئے۔ تو وہاں جا کر آپ نے جنوں کی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کی جن کو صحابہ کرام نے بھی دیکھا، وہ غیر مرئی تو تھے لیکن کچھ نہ کچھ ایولے ان کے نظر آتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد جماعت۔ یہ بعض دوسری روایات کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جب انہوں نے قرآن کو سن لیا تو وہ اس پر ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے جا کر بڑی وضاحت سے کہہ دیا کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں۔ اس کا بالکل واضح بات ہو گئی کہ پہلے سے یہ جن جو ہے یہ بھی شرک کیا کرتے اور مشرکین میں سے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن سنا تو پھر انہوں نے جو ہے یہ بات کہہ دی کہ کیونکہ قرآن ایک اللہ کی طرف ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، تو انہوں نے بھی یہ وضاحت کر دی اپنی قوم میں جا کر کہ جو کچھ ہم شرک کرتے رہے ہیں اب ہم سے توبہ و تائب ہو گئے ہیں، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے